بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبالز میسج ٹو یوتھ، نوجوانوں کے لیے اقبال کا پیغام. اس کے ایکسرسائز کی آج ہماری دوسری کلاس ہے. چلو شروع کرتے ہیں. ہم نے یہ گلاسری کی تھی، اب یہ کمپریہنشن کا پارٹ بی ہے. پارٹ اے میں نے چھوڑا ہے کیونکہ یہ تو صرف آنسر ہے، آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. یہ تو آپ لوگوں کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ چاہو کہ میں یہ آپ کے لیے کروں تو پھر آپ مجھے کمنٹ کر لو، میں کر لوں گا انشاءاللہ. اچھا، یہ کمپریہنشن پارٹ بی میں لکھتے ہیں کہ چوز دا کریکٹ آنسر. کریکٹ آنسر، صحیح جواب جو ہے نا وہ چوز کر لو، صحیح جواب آپ منتخب کر لو. فار دا فالوئنگ، یہ حسب ذیل مندرجہ ذیل کے لیے نیچے آپ کو سینٹنسز دیے گئے ہیں بک میں، اور کہتے ہیں کہ ان نیچے دیے گئے جملوں کے لیے آپ کریکٹ آنسر، آپ ٹھیک جواب جو ہے نا وہ آپ چوز کر لو. سب سے پہلا جو دیا گیا ہے سینٹنس فرسٹ نمبر پہ، وہ دیا گیا ہے کہ his sublime poetry، اس کی بہترین شاعری. علامہ اقبال یاد آئی کہ علامہ اقبال بہترین، بیسٹ، پرجلالہ، عظیم شاعری جو کموا. ان فلاسفی اور فلسفہ، انسپائرڈ، اس نے متاثر کیا ملینز آف مسلمز، لاکھوں مسلمانوں کو، ڈیر مسلمانوں نے متاثر اکڑل. آپ کی شاعری نے بہت سے لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کیا. پھر لکھتے ہیں the opposite of the word sublime. یہ جو لفظ دیا گیا ہے sublime اس سینٹنس میں، کہ اس sublime ورڈ کا اپوزٹ ورڈ، مطلب اس کے بالکل خلاف ورڈ in this sentence، اس سینٹنس میں یہ sublime ورڈ ہے. اس سینٹنس یہ sublime کا اپوزٹ ورڈ ان چاروں میں سے، یہ چار دیے گئے ہیں، یہ کون سا ہے؟ تو اگر میں سبلائم میں، یہ اب دیکھ لو پہلا آپشن دیا گیا ہے بیوٹیفل، تو سبلائم پوئٹری تو کہتے ہیں بہترین شاعری کو، پرجلال بیسٹ شاعری نا. تو اگر میں لکھ دوں بیوٹیفل پوئٹری تو یہ تو ایک جیسی میننگ بنتی ہے، یہ تو بھی خوبصورت شاعری ہوئی. انسپائریشنل پوئٹری، انسپائریشنل کہتے ہیں متاثر کن کو، متاثر کن پوئٹری تو یہ بھی تو سبلائم پوئٹری ہے. یہ تو ایک جیسے الفاظ ہو گئے، اپوزٹ تو نہیں ہے اس کا. اپلفٹنگ پوئٹری، اگر میں سبلائم کو اپلفٹنگ پوئٹری، تو اپلفٹنگ پوئٹری بھی یہ مطلب بہبود کا کام کرنے والی پوئٹری، اونچا کر دینے والی پوئٹری. تو یہ بیوٹیفل، انسپائریشن، اپلفٹنگ تو یہ سبلائم کی طرح ہی ہے. یہ لفظ جو ہے irrational، اس کے معنی ہے بیہودہ، غیر معقول، بے عقل. تو اگر میں لکھ لوں his irrational poetry، اس کی بیہودہ پوئٹری، اور his sublime poetry، اس کی بہترین پوئٹری، تو یہ irrational، یہ ورڈ، یہ is sublime کا اپوزٹ ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہے. تو کریکٹ آنسر کیا ہے اس میں؟ یہ آپشن ڈی، irrational. اچھا، پھر دوسرا، whether، چاہے he is in the battlefield، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، اور in the company of a friend، یا دیو ملگری سے رہی، یا پا میدان جنگ کی یا کسی فرینڈ کے کمپنی میں ہو، وہ he is pure in head and heart، وہ پوری طرح پیور ہوتا ہے، کہ اخلاص یا کہ منافقت نہیں، اس میں منافقت نہیں ہوتی. تو لکھتے ہیں اس سینٹنس کے بارے میں کہ in this sentence، اس سینٹنس میں یہ ورڈ ہی جو ہے refers to، یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ کس کی طرف، مطلب he refers to، مطلب اس میں یہی کس طرف، کس شخص کو اشارہ کرتا ہے؟ تو ہم نے تو یہ لیسن پڑھا ہے، یہی اقبال کے یوتھ کو اشارہ کرتا ہے، کہ اقبال کا جو یوتھ ہے وہ
اگر میدان جنگ میں بھی ہو، اگر کسی دوست کے ساتھ بھی ہو، تو وہ پیور ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتا ہے، اس میں منافقت نہیں ہوتی. تو ہی کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یوتھ کی طرف، اقبال کی طرف اشارہ نہیں کرتا. دا آتھر اس سبق کے مصنف کی طرف اشارہ نہیں کرتا، شاہین کی طرف اشارہ نہیں کرتا. ہی ریفرز ٹو دا یوتھ آف اقبال. اچھا، اب سب لوگ دوستوں سے درخواست ہے کہ جو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ان لیسنز کو شیئر کیا کرے تاکہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور میرا چینل بھی گرو کرے. اچھا، تیسرا ہے نو تھائی سیلف. اچھا، نو تھائی سیلف. تھائی سیلف خود کو جانو، خود کو پہچانو. اینڈ سکسیس اور کامیابی شل بی تھائن تمہاری ہوگی. خود کو پہچانو، نو تھائی سیلف خود کو پہچانو، اینڈ سکسیس اور کامیابی شل بی تھائن تمہاری ہوگی. زانو پہ جنو کامیابی بوئستائی. وی مینز دیٹ، وہ اس سینٹنس کا ان 4 آپشنز میں کیا مطلب ہے؟ وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یو ڈیزائر، تم خواہش رکھتے ہو، ٹو نو یہ جاننے کی، ہو ادرز آر کہ یہ دوسرے لوگ کون ہیں. تو یہ تو کہتے ہیں نو تھائی سیلف، خود کو پہچانو. میں تو یا تو ہو ادرز آر، دوسروں کو پہچاننے کی خواہش تو میری نہیں ہے. اس سینٹنس میں کہتے ہیں کہ نو تھائی سیلف، خود کو پہچانو. اور یہ فرسٹ آپشن میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خواہش ہے کہ تم دوسروں کو پہچانو. نہیں. اینڈ وٹ دے وانٹ، اور وہ دوسرے کیا چاہتے ہیں، از دا ریئل سکسیس ان لائف، زندگی میں حقیقی کامیابی ہے. تو یہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ سینٹینس میں لکھتے ہیں کہ خود کو پہچانو. پھر کہتے ہیں دوسرا آپشن، یور ڈیزائر، تمہاری خواہش، ٹو نو یور نیشن، تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم اپنی قوم کو جانو. اینڈ وٹ دے وانٹ، اور وہ کیا چاہتے ہیں، از دا ریئل سکسیس ان لائف، زندگی میں اصلی حقیقی کامیابی ہے. تو قوم کو جاننے کے بارے میں تو اس سینٹنس میں نہیں لکھتے. اس سینٹنس میں تو لکھتے ہیں نو تھائی سیلف، خود کو پہچانو. نیشن کے پہچاننے کے بارے میں، نیشن کے بارے میں نہیں لکھتے. تو یہ آپشن بھی رانگ ہے. تھرڈ آپشن کی طرف آتے ہیں، یو ڈیزائر، تمہاری خواہش ہے کہ ٹو نو who you are، کہ تم جانو who you are، کہ تم کون ہو. تو یہاں پہ تو کہتے ہیں نا نو تھائی سیلف، خود کو پہچانو، who you are، تم کون ہو. and what you want، اور تم کیا چاہتے ہو، is the real success in life، زندگی میں اصلی کامیابی ہے. تو یہ والا آپشن یہ اوکے ہے، یہ کریکٹ ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ خود کو پہچانو اور کامیابی تمہاری ہوگی. یہاں پہ سی آپشن میں لکھتے ہیں کہ یو ڈیزائر ٹو نو ہو یو آر، تمہاری خواہش ہے کہ ٹو نو جاننے کی، ہو یو آر کہ تم کون ہو، تمہیں اپنے آپ کو جاننے کی خواہش ہے. تو اس کا اور یہ آخر میں جو ہے ورلڈلی نیڈز، دنیاوی ضروریات، دنیاوی ضروریات، مادی ضروریات. تو اس سینٹینس میں تو مادی ضروریات کے بارے میں نہیں کہتے. تو یہ آپشن بھی رانگ ہے. اچھا، آگے جاتے ہیں. پھر لکھتے ہیں دا یوتھ آف اقبال، یا خدایا، دا یوتھ آف اقبال، اقبال کا نوجوان، از ناٹ اے تھنکنگ ہیملٹ، ایک تھنکنگ ہیملٹ نہیں ہے، بٹ اے مین آف ایکشن، فعل کا آدمی ہے، فعل کام کرتا ہے. ہیملٹ کو آپ سمجھ لو، ہیملٹ یہ شیکسپیئر کا ایک ڈراما تھا ہیملٹ کے نام سے، اور اس میں ایک کردار بھی تھا ہیملٹ. وہ ہیملٹ بہت زیادہ سوچتا تھا. تو اس سینٹنس میں لکھتے ہیں وہ کام نہیں کرتا تھا وہ ہیملٹ، وہ بس صرف سوچتا ہی رہتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اقبال کا نوجوان صرف سوچ کرنے والا ہیملٹ نہیں ہے،
وہ عمل کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے. تو پھر پوچھتے ہیں کہ ان دس سینٹینس، اس سینٹینس میں ہیملٹ سمبلائزز، ہیملٹ اشارہ کرتا ہے، a person ایک شخص کو، who جو، ان نیچے دیے گئے میں کس شخص کی طرف یہ ہیملٹ یہ اشارہ کرتا ہے. تو یہ پہلے لکھتے ہیں کہ ہیملٹ از اے پرسن ہو از ٹیکنگ پرومپٹ ایکشن. تو ہیملٹ آگے کسی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو پرومپٹ مینز فوری طور پر، جو فوری طور پر ایکشن لیتا ہے، فوری بس یہ کار شروع کی. تو ہیملٹ تو سوچتا ہے بھائی، وہ تو بس صرف سوچتا ہی رہتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے پرومپٹ ایکشن تو وہ نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے who is talking too much جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو. تو ہیملٹ تو صرف سوچتا ہے بھائی، یہ بھی نہیں ہے. اچھا، تو ہیملٹ از اے پرسن ہو از ٹیکنگ کوئک ڈیسیژن جو بالکل جلدی جلدی سے فیصلہ لیتا ہے، وہ تو فیصلہ لینے میں بھی سالوں لیتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. تو پھر آخری والا ہیملٹ از اے پرسن who is taking too much time. ہیملٹ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے in making decision فیصلہ کرنے میں. تو یہ والا اوکے ہے، ڈی آپشن رائٹ ہے، ڈی والا. دعا میں یاد رکھیے جی. اوکے جی، السلام علیکم.